बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मेरा पहला बेटा था। बहुत मनतो मुरादों से मांगा हुआ ये दो बेटियों के बाद पैदा हुआ तो मैं फूले ना समाई थी, लेकिन कुदरत की मर्ज़ी मेरी दोनों बेटियों गोरी चिट्टी और फैसल काला कलूटा लोग देखकर हैरत करते, मगर मेरी औलाद था, जिगर का टुकड़ा था। खूब प्यार करती और रोज़ नहलाती, साफ़ सुथरा रखती कि दूसरे भी प्यार करें। फूफियों खालाओं को इस पर कम ही प्यार आता था, ताहम बहनों ने खूब मन्ने भैया के नाज नखरे उठाए। जब बोलने लगा तो तला कर बोलता, इस पर भी वारी सदके जाती थी। गोल गप्पा तो तला कह कर सब बुलाते, लेकिन मुझको वो बेइंतहा प्यारा था, क्योंकि मेरी औलाद मेरी कुल कायनात और मेरे अरमानों का मरकज़ था। बचपन पलक झपकते गुजर गया। जब बड़ा हुआ पर्दे निकल आए, लड़कपन से ही हाथों से निकलने लगा। हमारे बारे में क्या सोचता है ये नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर बाहर रहने लगा। घर सिर्फ खाने और सोने के लिए आता। उसका सारा ध्यान इस बाहर की दुनिया में लगा था। फैसल के बाद दो बेटे और हो गए तो मैं उनकी परवरिश में मसरूफ़ हो गई। बिसार उसकी तरफ से गाफिल थी, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा इसी बेटे से थी। बस चलता तो छोटों की जगह इसे ही कलेजे से लगा कर रखती। वो अब भी घर भर का चाहता था, लेकिन मैंने जब इसका ध्यान बाहर की तरफ देखा तो पढ़ने लिखने के लिए इसको ऐसे इदारे में डाल दिया जिसका हॉस्टल था, ताकि ये पाबंद होकर अच्छी तरह पढ़ लिख सके और आवारा लड़कों में बैठने का मौका मुयसर न आ सके। जब उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो बाप ने इसे इंजीनियरिंग का 2 साला कोर्स करवा दिया था, ताकि कमाने के लायक हो जाए और हम इसकी दुल्हन घर ले आएँ। माँ और बाप की खसूसी तवज्जो से वो कमाने लायक तो हो गया, मगर पाकिस्तान में तनख्वाह कम थी, गुजारा मुश्किल था। तभी मेरे खामन ने अपने एक देराना दोस्त को कहा कि किसी तरह इसको सऊदी अरेबिया भिजवा दो, उसके पास डिप्लोमा है। मुझे फैसल का चेहरा देखने की चाह थी। मैं ये भी चाहती थी कि वो अपनी पसंद से शादी ना करे, बल्कि मैं अपने ख़ानदान की लड़की लाऊं जो मुझे इससे दूर ना कर दे, और वो लड़की मेरी खिदमत भी करे। मगर होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। फैसल बैरून मुल्क गया तो वहाँ इसको कोई लड़की पसंद आ गई और उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। अगर आप इजाज़त दें तो इससे निकाह करके आपकी बहू बना लूँ। मुझे इजाज़त देती ही बनी। लड़की पाकिस्तानी थी और नाम सलमा था। बस मैंने बादल नाख्वास्ता कह दिया कि बेटे तुम्हारी पसंद मेरी आंखों का तारा होगी, अच्छे ख़ानदान से है तो इजाज़त है, निकाह कर लो और घर ले आओ। यूँ उसने जद्दा में निकाह कर लिया और साल बाद सलमा को सितारा बना कर ले आया। वो वाकई हसीन थी कि मेरे घर आंगन में चांद बनकर जगमगाने लगी। शुरू में तो हम सब खुश रहे, बेटा और बहू भी मसरूफ़ थे। छुट्टी ख़त्म हो गई तो दोनों दोबारा जद्दा चले गए, जहाँ बहू ऐश करने लगी और हम सब सलमा की ज़िंदगी पर रश करने लगे। वहाँ ना सास थी, ना नंद और ना कोई बखेड़ा। ज़िंदगी मिले किसी लड़की को तो ऐसी। दुल्हा दिन रात उसका मुखड़ा देखकर जीता था, जो कमाता उसको खुश करने पर लगा देता था। अब 2 साल बाद एक माह के लिए आते, यहाँ भी बहू को अहमियत मिलती। हम ऐशो आराम देते, वो चले जाते। इस दौरान 2 बेटे भी हो गए। बेशक मेरा बेटा सलमा के साथ बहुत खुश था, मगर मेरे दिल में ये खटक थी कि ये लड़की अगर अपने ख़ानदान से होती तो फैसल को मुझसे करीब करती। सलमा बेशक अच्छी थी, मेरा अदब करती थी, मेरे लिए खूब तोहफे तोहफ़ और नंदो देवरों के लिए भी लाती थी, मगर फैसल पहले जैसा ना रहा था। मैं हमा वक्त सोचती थी कि ये बाहर से आई हुई ना होती तो यकीनन मेरा बेटा जो कमाता सब मेरे हाथ पर रखता। अब तो बहू मुझे देने वाली बनी होती है। सलमा बतौर मेहमान आती, हंसती बोलती, खुश रहती, मेरी कदर करती और चली जाती। ताहम मैं रवायती सास का किरदार अदा करना चाह रही थी और वो इसका मौका ना दे रही थी। बहुत सी खूबियाँ होते हुए भी मैं अपनी बहू में ऐब तलाश कर रही थी। इस बार जब ये छुट्टी पर आए तो मैंने छोटी छोटी बातों का तलंगर बनाकर उलझना चाहा। अपनी बेटियों को भी इस फजीते में शामिल कर लिया। सलमा ने शायद मेरे इरादों को भांप लिया था, तभी हम चाहे कितना ही इसे बुरा कहते वो कभी ना लड़ती झगड़ती
الٹا ہم کو ایک ساتھ گلنے ملنے کا موقع دیتی۔ شادی ہو، بیاہ ہو، ہم فیصل کے ساتھ کہیں جائیں، کھلے دل کے ساتھ ہم کو دن رات اکٹھا رہنے دیتی اور خود بیچ میں نہ بیٹھتی۔ ہم نے سلمیٰ کی فراغت لی کو اس کی کمزوری سمجھا، حالانکہ وہ ہم پر اور اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور ہماری ہر خواہش کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتی۔ وہ ایک اچھے خاندان کی پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی، جبکہ ہم حسد اور احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ ان دونوں میں یہ شوشہ چھوڑا کہ اب بیرون ملک بہت رہ لیا، اب اپنے وطن واپس آ جاؤ۔ فیصل نے مجھے کافی سمجھایا کہ امی یہاں کم تنخواہ میں یہ ٹھاٹھ نہیں رہیں گے، جبکہ وہاں زیادہ آمدنی ہوتی ہے، بچوں کا ساتھ ہے، مگر میں پڑ گئی کہ مجھے تو تمہارے بچوں کی یاد ستاتی ہے، ان سے جدا کیوں کرتے ہو مجھے، اب تم لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میں بیٹے کے ہمراہ بھی نہ جاتی تھی، لہٰذا سلمیٰ نے میری بات مان لی اور فیصل کو مجبور کیا کہ وہ بیرون ملک کی ملازمت چھوڑ کر ہمارے اپنے وطن میں رہے، یہاں کوئی کاروبار کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فیصل نے مانا اور اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت پاکستان آ گیا۔ ہمارا مکان زیادہ کشادہ نہ تھا، پھر بھی میں نے سلمیٰ کو کوئی دوسرا بڑا گھر نہ لینے دیا اور اپنے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بیچاری مروت کی ماری میری ساری باتوں کو تسلیم کرتی گئی کہ کسی طرح میری ساس راضی ہو، کچھ عرصے بعد ہم علیحدہ گھر بھی لے لیں گے۔ غرض فیصل کو سمجھا بجھا کر ساتھ رہنے پر راضی کر لیا۔ وہ میرے بیٹے سے رقم لے کر مجھے معقول خرچہ بھی دینے لگی تاکہ بہو اور بچوں ہم پر بوجھ نہ بنیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میرا دل اس پر مہربان نہ ہوا۔ وہی کھٹک مجھے ہوتی کہ کاش اس کی جگہ کوئی میری اپنی بہو ہوتی، تب بھی 3 بچے ان کے ہوتے۔ میں نے فیصل کو خاندان کی طرف راغب کیا اور کامیاب ہو گئی۔ چونکہ سلمیٰ تیز تراز نہ تھی، وہ غافل ہی رہی اور میں نے بجائے بیٹے کو اپنی بیوی کا ہو کر رہنے کا مشورہ دینے اور بچوں کی طرف دھیان دینے کے اپنی بہن بیٹی کے گن گانا شروع کر دیے۔ رافیہ میری بانجی تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی تب سے میرے ذہن میں تھا کہ اس کے ساتھ فیصل کی شادی کروں گی اور اس کو بہو بنا کر لاؤں گی۔ یہ خواب ادھورا رہ گیا لیکن میرے دل پر نقش رہا، اور اب رافیہ کی تعریفیں کر کے اور راتوں کو جب بہو اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون نیند سو جاتی اور مطمئن ہوتی کہ بیٹا اپنی ماں کے پاس ہوگا، فیصل کو میں اپنی بہن کے گھر لے جاتی اور رافیہ کے ساتھ اسے بیٹھنے باتیں کرنے کا موقع دیتی تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ رافیہ غیر شادی شدہ تھی۔ ظاہر ہے ایک کنواری لڑکی اور 3 بچوں کی ماں میں فرق ہوتا ہے۔ سلمیٰ لاکھ خوبصورت سہی، لیکن اس میں وہ پہلے والی ظاہری چپ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے سرپا اور بناؤ سنگار سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ مرد کی فطر میں جانتی تھی کہ اس کو اپنی چاند چہرہ مگر 3 بچوں والی بیوی سے زیادہ رافیہ میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ مرد کو ہر دم نئی نویلی دلہن چاہیے، اس کو اپنی بیوی کے سوا دنیا کی تمام عورتوں خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ بیٹا کس کا تھا؟ آخر میرا ہی تھا۔ چند دن ہیلے بہانے کر کے بہو سے لڑتا جھگڑتا رہا، پھر رائی کا پہاڑ بنا کر اسے چھوڑ گھر آیا۔ وہ بہو جس کی دنیا تعریف کرتی تھی بری ہو گئی۔ جو ہم نے سلمیٰ کے بارے میں کہا وہی سب نے سچ جانا کہ اس دنیا میں کب کسی کو کسی کی پرواہ ہے۔ سلمیٰ ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ وہ لوگ اتنے شریف نکلے کہ کبھی ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے اور نہ کوئی سوال جواب کیے، کچھ مانگا بھی نہیں، الٹا اپنا جہیز چھوڑ کر پلٹ کر نہ پوچھا، اور ہم تھے کہ ادھر تیور تلوار کی تیاری میں بیٹھے تھے کہ کوئی چوں بھی کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، مگر شرافت شاید خاموشی ہوتی ہے۔ میں اپنی بددیانتی میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا میرے خاندان میں واپس آ چکا تھا۔ دلی مراد میری برآئی اور انا فنا میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ میں نے گھر کی دولت گھر میں رکھی اور خاندان میں سرخروئی کی، مگر یہ سوال بعد میں ضمیر نے پوچھا کہ اے خدا کی بندی، کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا خدا کو جواب نہیں دینا؟ کیا اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں؟ کیا آخرت کا عذاب تجھے نہیں چکتا؟ میں نے یہاں گھر بنا لیا، مگر میری بہو سلمیٰ شاید جنت میں گھر بنائے گی، کیونکہ سب الزام اپنے ذمہ لے کر اس نے میرا بیٹا مجھے واپس کیا ہے۔
اللہ اس کو صبر دے اور ساتھ اجر بھی، کیونکہ تیر کمان سے نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رافیہ اب واپس نہیں جا سکتی اور سلمیٰ اب واپس نہیں آ سکتی، مگر میں پوتے کھلانے اور ضمیر کی لعنت ملامت اٹھائے بے کسی کی زندگی جی رہی ہوں۔ رافیہ فیصل کو لے کر سعودی عربیہ چلی گئی ہے اور وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سلمیٰ تھی۔ رافیہ نے مکمل طور پر میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ تحفے تحائف لانا تو دور کی بات، فیصل تو اب فون پر مجھ سے کلام بھی نہیں کرتا۔ وہ پاکستان بیوی کے ہمراہ آتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گھر رہ کر لوٹ جاتا ہے اور ہم اس کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اسی کو شاید مکافات عمل کہتے ہیں۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔